IMF کی طرف سے کہا گیا کہ جو ٹیکس اہداف ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. 2 شرائط انہوں نے بولی ہیں کہ 2 شرائط رکھی گئی ہیں. 189 بلین کا ٹیکس امپوز کریں. شارٹ فال ہے وہ تقریباً 189 بلین کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل IMF کے بورڈ کے اجلاس کی میٹنگ ہوئی جس کو محمد اورنگزیب صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے اٹینڈ کی, اور IMF کی طرف سے کہا گیا کہ جو ٹیکس اہداف ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. ٹیکس اہداف کو پورا نہیں کیا جا رہا. 2 شرائط انہوں نے بولی ہیں کہ 2 شرائط رکھی گئی ہیں. ایک تو یا تو منی بجٹ لے کے آئیں یا پھر تقریباً 189 بلین کا ٹیکس امپوز کریں تاکہ یہ جو شارٹیج ہے یہ پورا ہو. میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ FBR نے جو 2024 اور 25 میں ٹیکس امپوز کیے تھے, صرف 2 منتھس میں تقریباً 1588 بلین ٹیکس جنریٹ ہوا. یہاں پہ ہمارے پاس جو شارٹ فال ہے وہ تقریباً 189 بلین کا ہے. اب ہمارے پاس 2 چیزیں رہ جاتی ہیں, یا تو پھر منی بجٹ لے کے آئیں. منی بجٹ میں آپ کا آئے گا ریل اسٹیٹ سیکٹر آئے گا اور ایک ایگریکلچر آئے گا. ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ اگر مزید ٹیکسز لگیں گے تو آلریڈی مارکیٹ ایسے حالات ایسے ہیں کہ جس کا اپنا گھر نہیں ہے وہ گھر لینا چاہیے, لیکن جب وہ ٹیکسز دیکھتا ہے, یہ چیزیں دیکھتا ہے تو وہ اسے مزید دور جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں جو ٹیکسز آلریڈی لگے ہیں ریل اسٹیٹ پہ. اسلام آباد میں ایک سوسائٹی ہے, یہاں پہ بالکل ایئرپورٹ کے نزدیک ترین یہ سوسائٹی ہے. وہاں پہ ٹاپ سٹی کو نام ہے. آپ اگر بائر پہ 2,70,000 ٹیکس لگے گا, جو سیلر ہے جو لینے والا ہے اس پہ بھی 1,60,000 لگے گا. تو آپ خود بتائیں کہ اتنے ٹیکسز جب ہوں گے اور پلاٹ کی قیمت ہوگی کوئی 60 سے 65 لاکھ روپے, تو اتنے جب اس میں یہ ٹیکس بھی دینے ہیں, اس میں ڈیلر کے بھی ایکسپنس ہیں, خرچے ہیں, تو یہ چیزیں دیکھ کے جو انویسٹر ہے وہ آئے گا نہیں, وہ مزید دور جائے گا, وہ بھاگے گا. اوپر سے FBR نے کہا ہے کہ جو DC ریٹ ہے وہ بھی بڑھانا ہے. DC ریٹ جو ہے وہ ایگزیکٹ ریٹ نہیں ہوتا, اس کو بھی ہمیں بڑھانا ہے. تو جب DC ریٹ بڑھ جائے گا, یہاں پہ جو FBR ریٹ میں جو ٹیکس ہے یعنی 50 لاکھ ہے اور DC ریٹ بھی آپ کا 50 ہے, اس کو آپ بڑھا کے 55 کر دیں گے تو یہ ٹیکسز پھر کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. اس میں ہماری ریکویسٹ ہے جو ہمارے اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ہیں, ان کے جو نمائندے ہیں, ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس میں ان کا رول بنتا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے بھی بات کرے, FBR سے بھی بات کریں, ان کو سمجھائیں کہ بھائی آلریڈی مارکیٹ کی صورتحال کیا ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں. وہ لوگ جو کرائے پہ رہ رہے ہیں, جو اپنا گھر لینا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے ہیں انہی ٹیکسز کی وجہ سے, انہی شرائط کی وجہ سے. تو اس میں جو اسلام آباد چیمبر آف کامرس ہے, ان کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اس میں ادا کریں, وہ اس کے لیے کام کریں. ان ٹیکسز کو مزید نہ بڑھنے دیں. اگر یہ مزید ٹیکسز لگ گئے جو یہ IMF کی طرف سے شرائط ہیں, اور یہ 189 جو بلین ہے یہ پورا نہیں ہوتا اور وہ ریل اسٹیٹ پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں, تو اس سے ہمارا اینڈ یوزر, ہمارا کلائنٹ, ہمارا انویسٹر اور وہ بندہ جو اپنے لیے گھر دیکھ رہا ہے, دکان دیکھ رہا ہے, اپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے, یہ سارے لوگ متاثر ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اس میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے جو نمائندے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں اپنا رول ادا کریں گے. اور ہماری حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے, FBR سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے. آلریڈی لوگ مشکل میں ہیں, لوگ چیزیں نہیں خرید سکتے, ان ٹیکسز سے دور بھاگتے ہیں. جب یہ ٹیکسز مزید لگ جائیں گی تو یہ مزید مشکلات زیادہ ہو جائیں گی. ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں. ہمارے YouTube چینل پہ روزمرہ کی بنیاد پہ کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز آتی ہیں. اگر ایک گھر بنانا ہے تو اس پہ کیا اس کی کاسٹ ہے, کتنی کنسٹرکشن ہے, اس کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کمرشل پروجیکٹس ہیں, کمرشل پروجیکٹس کے حوالے سے بتاتے ہیں, چاہے وہ اپارٹمنٹ ہے, شاپ ہے یا پلاٹ ہے, یا اسلام آباد میں سب سے سستا ترین پلاٹ ہو یا گھر ہو, اس کی بھی ساری معلومات دیتے ہیں. تو یہ ہمارا جو YouTube چینل ہے ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو شیئر اور لائک کریں اگر آپ کو پسند آئی ہے. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.